بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ایمان والی اور صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ساتھیو، آج میرا موضوع ہے ذوحبہ۔ ذوحبہ کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پرہیز کیا ہے۔ آج میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنی بات شروع کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی پیارے ناظرین، ذوحبہ ایک ایسی مرض ہے جس میں مرد اس قابل تو ہوتا ہے کہ وہ جماع کر سکے، لیکن اولاد پیدا کرنے قابل نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ اس کا جماع پر قادر نہ ہونا اور اس سال کی بنیادی وجہ نسخے استعدادگی ہے اور قوت مردانہ تولید کی کمی ہوتی ہے۔ منی کا بہت کم ہونا اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ مباشرت کا شوق تو پورا ہو جاتا ہے لیکن خواہش نہیں ہوتی، خواہش بہت کم ہو جاتی ہے۔ قوت تولید کا نقص یعنی اولاد پیدا نہ کرنے کا قابل ہونا، اس میں مباشرت کی قابلیت تو موجود ہوتی ہے مگر اولاد پیدا کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ ان تینوں صورتوں کو بھی ذوحبہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جو مریض شوگر کے ہیں یا بلڈ پریشر کے ہیں ان میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ شوگر میں اکثر ادویات جو ہے انگریزی وہ سب ڈائریکٹ اسی بات پر آ کر ان کو انہی پہ نقصان دیتی ہیں، مثانے کو نقصان دیتی ہیں، گردوں کو نقصان دیتی ہیں، جس وجہ سے وہ مرد کی منی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اب اس کی میں وجوہات کی طرف آتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے خصیت اور ورم، یعنی کہ ٹیسٹیکلز کا ورم، جلک، موٹاپا، بچپن کی غلط کاریاں، ذیابطیس، بلڈ پریشر کا ہونا، یہ اس کی علامات میں ہیں، وجوہات میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جس وجہ سے ذوحبہ سامنے آتی ہے۔ اس کی علامات میں جنسی تعلقات میں عدم دلچسپی، جب دلچسپی نہیں رہتی، انسان کہتا ہے اچھا یہ دیکھا جائے گا، آج نہیں تو کل سے، کل نہیں تو پرسوں سے، لیکن اس کا اس طرف دھیان نہیں آتا۔ کمر اور پنڈلی میں درد کا رہنا، یہ اس کی علامت ہے۔ نظر کمزور، ہاتھ پاؤں میں سر اور نبض کا ضعیف چلنا، سر اور پاؤں میں درد رہنا، نبض کا بہت ضعیف چلنا، کمزوری، یہی وجہ اس کی، اور بہت زیادہ ڈپریشن، یہی وجہ ہے اس کی۔ جب بندہ اس پہ قابل نہیں آتا، اس پہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ جب ذہن میں پریشانی آتی ہے تو شوگر کا مریض بن جاتا ہے، جب ذہن میں پریشانی آتی ہے تو بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ یہ ساری مرضیں انہی سے چلتی۔ ناظرین، اب آتا ہوں پرہیز کی طرف۔ پرہیز میں آپ نے کھٹی چیزیں یعنی کہ ترش اشیاء سے مکمل پرہیز کرنا ہے، چٹنی وغیرہ اور دوسری چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ ٹھنڈی غذائیں جن میں مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنا، کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا، جب پیاس لگی چاہے سردی کیوں نہ ہو بہت ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، آئس کریم کا ٹھنڈی کا استعمال کرنا۔ سرخ مرچ جہاں تک ہو اسے کم کریں۔ گڑ، چینی اور مٹھاس والی چیزیں، بیکری آئٹمز بہت کم استعمال کریں۔ تیل میں پکی ہوئی اشیاء یعنی کہ تلی ہوئی اشیاء جسے ہم کہتے ہیں، ان کو بھی بہت کم استعمال کریں۔ پکوڑے ہیں، سموسے ہیں یا اور بازار سے اکثر اوقات بازاری چیزیں ایسی آتی ہیں، ان سے مکمل پرہیز کریں، نہ کھائیں۔ تمباکو نوشی، سگریٹ، ہوکا اور ایسی اور چیزیں، ان سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ پیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ جماع سے پرہیز کریں جہاں تک ہو سکے۔
بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں محرک اور مقوی ادویات استعمال نہ کریں. اگر انہیں یہ کرنی ہو تو اپنے معالج سے مشورے کی بات کریں. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ جو بھی دوائی استعمال کریں محرک مقوی نمکیات والی یا اور ایسی ادویات جو ہوتی ہیں ہماری مجونیں ہوتی ہیں استعمال کریں تو اپنے جو معالج ہے اس کو اپنی حقیقت بتانے کے بعد پھر استعمال کریں. کیونکہ اکثر اوقات حکمہ حضرات اس وقت میں زیادہ تر مجون آرد خرما اور مجون لبوب کبیر استعمال کرواتے ہیں. یہ دونوں بہت مقوی ادویات ہیں. ان کو معالج ان کو دیکھ کے بلڈ پریشر کو دیکھ کے تو پھر استعمال کرائے. شوگر کے جو مریض ہیں وہ بھی ان ادویات کو کیونکہ ان میں مٹھاس ہوتی ہے دھیان سے استعمال کریں. اپنے معالج سے مشورے کے بعد یا اپنے معالج سے شوگر کا علاج کروانے کے بعد استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ پہ مہربانی کر دے گا. جو بھی مریض ہوگا اللہ اس پہ مہربانی کر دے گا. جی ناظرین آپ آتے ہیں علاج کی طرف. علاج میں سب سے پہلے صحف کبد شربت بازوری اس کے ساتھ شافی گولڈن کیپسول شافی کافوری کیپسول یہ پہلے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کھلایا جب تک لاتا ہوں. اس کے بعد صحف مغلظ ہے میرا بنایا ہوا, صحف مراد ہے, مجون گونج پاک ہے, یہ پھر وقتاً ساتھ ساتھ دے کے صحت کی بحالی کرتے ہیں. اور جو صحف مراد ہے یہ جراثیم پیدا کرنے میں آپ کی مثال آپ ہے کیونکہ ظہر بار کے مریضوں کو اس کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.